کوردلش اورحان سیریز نے ایک شاندار اور سنسنی خیز قسط پیش کی ہے، لیکن اس شور و غوغا کے ساتھ ساتھ اس پر شدید تنقید اور عجیب تبصرے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سیریز ایک کامیاب داستان چھوڑے گی یا بری طرح ناکام ہوگی؟ کیا اورحان بے اپنے والد عثمان بے کے خلاف تلوار اٹھائے گا؟ کیا شاہین شاہ بے کا کردار منفی ثابت ہوگا؟ تاریخی کرداروں کے ساتھ کی گئی ناانصافی اس سیریز کو کس مشکل میں ڈال سکتی ہے؟ ان تمام موضوعات کے ساتھ ساتھ ہم عثمانی دور تاریخ اور بورسا کی فتح پر بھی بات کریں گے۔ یہ سیریز عظیم کوردلش عثمان کا تسلسل ہے، اس لیے کچھ عرصے تک شائقین سابقہ سیریز کی یادوں میں کھوئے رہیں گے اور نئی کہانی میں خامیاں تلاش کریں گے۔ پہلے قسط کے مطابق کوردلش اورحان کافی متاثر کن تھی، اورحان بے کا کردار مضبوط جبکہ کہانی بھی شاندار تھی۔ تاہم ٹریلر میں اورحان بے کا تلوار لے کر عثمان بے کے خیمے میں داخل ہونا پرستاروں کے لیے ناقابل برداشت منظر بن گیا۔ عثمان بے کے کردار سے عقیدت رکھنے والے مداح برسوں سے ان کی تعریف کرتے آئے ہیں، اس لیے ان کے کردار کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ سیریز کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ کوردلش عثمان کے دوسرے سیزن میں عثمان بے کو بھی جذباتی اور جوشیلا دکھایا گیا تھا، لیکن ارطغرل غازی کے کردار کا رعب ہمیشہ قائم رہا۔ مگر اورحان بے کو ضدی اور بے صبر جنگجو کے طور پر پیش کرنا حیران کن قدم ہے۔ اگر یہ کسی خواب یا خیال کا منظر ہے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بہرحال کہانی تاریخی لحاظ سے اچھی تھی، نئی دھن سب کو متاثر کر رہی تھی اور ایک دھندلا سا اثر سیریز کو منفرد بنا رہا تھا، جو علامتی طور پر عثمان بے کے غروب آفتاب اور اورحان بے کے نئے دور کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک طرف اورحان بے کو بے صبر قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ واحد شخص ہے جو بورسا کے دروازے کھولنے کے لیے 9 سال سے انتظار کر رہا ہے، اس لیے اسے ضدی کہنا ناانصافی ہے۔ ڈریلش ارطغرل اور کوردلش عثمان جیسے شاہکاروں کے بعد شائقین کی توقعات بے حد بلند تھیں، مگر پہلے قسط کے باوجود ریٹنگز توقع سے کم رہیں۔ یوٹیوب پر اس کا رد عمل بہتر رہا۔ عثمان بے کی جانب سے اورحان بے کو بورسا کی کمان سے ہٹانا ناظرین کے لیے حیران کن تھا۔ تاہم جب اورحان بے بوران بے کو بچاتا ہے اور بورسا کے قریب پہنچتا ہے تو اس کی صلاحیتیں سب کو متاثر کریں گی۔ جہاں تک شاہین شاہ بے کی بات ہے، وہ غدار نہیں بلکہ عثمان بے کا وفادار ساتھی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا تھا، سیاست اس کا ہتھیار ہے۔ وہ اورحان بے کی صلاحیتوں پر شک ضرور کرتا ہے مگر غداری نہیں کرے گا۔ دشمن کے ساتھ اس کی ملاقات دراصل ایک سیاسی منصوبہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس محفل میں علاؤالدین بے بھی موجود ہے۔ اورحان بے اور عثمان بے کے درمیان خیالات کا اختلاف ایک الگ بات ہے، مگر بیٹے کا باپ کے خلاف تلوار اٹھانا غیر معمولی اور ناقابل قبول تصور ہے۔ بہتر ہوتا کہ اورحان بے کو ایک سمجھدار اور بہادر عثمانی شہزادے کے طور پر متعارف کرایا جاتا جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا۔ جنگ کا جذبہ ایک بات ہے مگر باپ کے فیصلے کے خلاف بغاوت دوسری۔ آنے والی اقساط میں منگولوں کی آمد اور ان کے کردار پر بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ ناظرین اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو اس نئی سیریز کی پہلی قسط کیسی لگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔